الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفي الأحاديث والآثار صححها المحدثون إسنادا وتعاملا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما أنا رحمة مهداة. وفي رواية: إنما بعثت معلما. وفي المناقب للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أنا آخذكم بحجزكم وأنتم تتقحمون إلى النار. رواه البخاري. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله. اے آنکھ ہما رحمت و مہدات قدیری، باران صفت بحر و سمت ابر و متیری. معراج تو کرسی شدہ و سبع سماوات، ہم صدر کبیری و ہما بدر منیری. ختم رسل و نجم سبل صبح و ہدایت، حقا کے نذیری تو الحق کے بشیری. آدم بصف محشر ذریت آدم، در ذل روایت کے امام و امیری. عالم کے بود مرکز ہر دائر یکتا، عالم کی تو آئی کی تو بھی مثل و نظیری. ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتیم کے در دور آخری.
حق است و حق و ہست چو ممتاز از باطل آدین نبی ہست اگر پاک ضمیری عقدہ تقدیر کے از کسب نشد حل حرفی تو کشودا کے خبیری و بصیری اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. قرآن کریم اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور شریعت آپ کے ذریعے حق تعالی نے بھیجی اور دین کی تکمیل بھی آپ پر ہو چکی ہے. نعمت مکمل کی گئی ہے. ایک پسندیدہ دین جو اللہ کے ہاں تمام انبیاء و مرسلین کا تھا وہ آپ کو اور رہتی دنیا تک الی یوم القیامہ جن اور انس کو دے دی گئی. ہر اعتبار سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کو کامل و اکمل بنایا ہے. عمر انصری اور ناسوتی آپ کو کم دے دی گئی لیکن عمر نبوت اور عمر افاضہ اور حیات جاویداں آپ کو پوری دے دی گئی. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عمر جو ہم سمجھتے ہیں یہ کم بھی قیمتی ہو سکتی ہے اور یہ زیادہ بھی بے قیمت ہو سکتی ہے. اصل عمر وہ عقیدت احترام کا اور حسن عمل ہے جو شرائع کا مقتضا ہے. انبیاء علیہ السلام اور مرسلین طیبین ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حیات عطا فرمائی ہے ان کی برکات ظاہراً باہراً علم میں بھی اور عمل میں بھی وہ بہت دور رس ہے اور مدت مدیدہ ان سے آباد اور شاد ہے. انبیاء اور مرسلین جو حضرت آدم سے شروع ہوئے ہیں اور آخر انبیاء بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم اور پھر آخر الرسل اجمعین وخاتم النبیین بالتحقیق والیقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی خیر و عافیت، ہر طرح کی برکات اور عنایات، علم اور عمل کے جتنے بھی طبقات ہیں وہ آپ پر ہر طرح مکمل کیے گئے. آپ کی شریعت کو اتنی عمر دے دی گئی، آپ کی بعثت کو اتنا مؤثر بنایا گیا کہ قیامت تک کا زمانہ آپ کا زمانہ ہے. عیسیٰ مسیح آپ سے 572 سال پہلے مبعوث ہوئے اور آسمان پہ تشریف لے گئے. یہی ان کا زمانہ تھا. اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام ان کے بھی اس طرح 500-600 سال کا عرصہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الرسل ہے اور آخر الزمان پیغمبر ہے. آپ کا آخر الزمان ہونے کا 3 مطلب ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے بعد قیامت تک نئے نبی نہیں آئے گا، نہ رسول، نہ شریعت، نہ دین، اور یہی آپ کی شریعت، آپ کا دین، آپ کا لایا ہوا اسلام یہی کارگر ہوگا. دوسرا یہ کہ واقعی آپ صورتاً و سیرتاً
تمام انبیاء کے خاتم اور مختم ہے. اور تیسرا یہ کہ اب جتنی کائنات ہے، خواہ فرش میں ہے یا عرش میں ہے، شرق میں ہے یا غرب میں ہے، تحت الثری میں ہے یا ما فوق الارض والسماء ہے، وہ مکلف ہے کہ آپ پر ایمان لائے. امام احمد نے مسند میں مرفوعاً اتصالاً نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: ما من یہودی ولا نصرانی ولا مجوسی اطلع بی ولم یؤمن بی الا انہ من اہل النار. دنیا کی کوئی بھی قوم اور امت ہو، ان کو میری آمد کی اطلاع ملی اور ایمان نہیں لایا، دوزخی اور جہنمی ہوگا. لا نجات الا فی سنت المصطفیٰ اسعد السادات. محدثین کا مشہور جملہ ہے کہ کامیابی صرف آپ پر ایمان لانے اور آپ کے اتباع کرنے میں ہے. آپ کو جو قرآن دیا گیا یہ شرائع کا اجمال بھی ہے بطور متن اور تفصیل بھی ہے بطور شرع. تبیانا لکل شیء، ہر ضروری چیز جو عقیدے اور عمل میں اللہ اور رسول و آخرت پر ایمان لانے میں ضروری تھی، اس کی تفصیل اللہ نے قرآن میں فرمائی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے قرآن واعظ نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کوئی نصیحت لینے والا، سوچنے اور فکر کرنے والا. علماء دین نے کہا ہے کہ دو باتیں قرآن کی بڑی سہل ہے، ایک عقیدہ اور دوسرا عمل. عقیدہ کو ایمان کہتے ہیں اور عمل تو زندگی ہے، افعال ہے، گفتار ہے، کردار ہے. قرآن کے اسرار و حکم آسان نہیں ہے. قرآن کے جو صف بستہ و دربستہ علوم ہے وہ تو شاید قیامت تک کھلتے رہیں گے. علماء کہتے ہیں کہ باقاعدہ تفسیر قرآن شریف کی پیغمبر سے نہیں کرائی گئی، کیونکہ پیغمبر کی پوری حیات اسوہ حسنہ، سیرت طیبہ، سنت قائمہ دائمہ اور احادیث مبارکہ، یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. اس کو تفسیر اول بھی کہتے ہیں، تفسیر اصلی بھی کہتے ہیں، تفسیر بالمنقول بھی کہتے ہیں. اور ہر زمانہ اور ہر دور، ہر طبقہ کائنات، وہ انسانوں میں سے ہے یا جنات میں سے، سفلی ہے یا علوی ہے، ارضی ہے یا سماوی ہے، ان سب کو جتنے واقعات پیش آئیں گے، اللہ اس کو قرآن نے تعرض کیا ہوگا اور اس مشکل کو قرآن نے حل کیا ہوگا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں نے ایک دفعہ ایک شرح میں دیکھا کہ ایک شخص کے گلے میں زنجیر تھی یا دھاگا تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ ایمان نہیں لائے؟ انہوں نے کہا میں تو حضرت فلاں غزا میں ایمان لایا ہوں. آپ نے کہا میں تو دھاگے اتارنے آیا ہوں، زنجیریں تم سے اتارنے آیا تھا، ابھی بھی دھاگا گلے میں بندھا ہوا ہے، زنجیر لٹکی ہوئی، اس کو تو میرا کام تو یہ اتارنا. تمہیں بڑی حیرت کی میں نے. اللہ اکبر. میں کتابیں دیکھنے لگا، مختلف فقہاء کے فقہ اور احادیث کے شروع اور تفاسیر، اور مجھے جب
کوئی عالم دین کا کام کرتا ہو اور ظاہری اسباب کمزور ہو جائے تو اس سے تو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو. لیکن مجھے بہت پریشانی پیش آئی تو مجھے کسی نے خواب میں کہا کہ آپ نے سورہ اعراف صحیح طرح نہیں پڑھائی، کیا بات ہے؟ بس میں نے کہا جی. میں اٹھا اور سورۃ اعراف پڑھنے لگا اور ہر آیت پر رکتا رہا. جب یہ آیت آئی کہ والاغلال التی کانت علیہم، وہ زنجیریں اور دھاگے جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے ان کے اتارنے والا پیغمبر آیا. میں نے کہا یا سلام، یا حبذا و یا اہلا و سہلا و مرحبا. اب جہاں کہیں دیکھا تو سب جگہ مل رہی ہے، مقام مل گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. اس طرح میری خواہش یہ تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دائیں بائیں کا فرق کریں. احادیث و آثار سے پتہ چلتا ہے کہ مومن اس کا بہت زیادہ پابند ہے کہ وہ یہ دائیں ہے، یہ پانی بچا ہوا ہے، یہ پی سکتا ہے، یہ بائیں ہیں، ان کو نہیں دے سکتے. یہ لوگ بالکل اس میں پریشان ہو گئے اور بھول بھٹک گئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو نظر آئی، بخاری شریف میں پڑھا لی کہ آپ نے پانی نوش جان فرمایا اور پانی بچ گیا تو آپ نے دیکھا کہ دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھا ہوا ہے، دیہات و صحرائی، اور ابوبکر صدیق اتفاق سے بائیں طرف ہے. آپ نے اس اعرابی سے پوچھا، صحرائی سے، کہ یہ پانی جو مجھ سے بچ گیا حق آپ کا ہے، اگر آپ اجازت دے تو ابوبکر کو دے دو. وہ بھی عجیب و غریب تھا، علم کا کٹلا تھا. اس نے کہا لاؤسرن احدا علی نفس، اور آپ سے بچی ہوئی چیز حضرت دونوں جہانوں کا تحفہ ہے، میں کیوں کسی کو جانے دوں. فتلو فی، مجھ سے میں نے کہا چل تو رکھ. اس سے امت کو حیا کرنا چاہیے، دائیں اور بائیں کا فرق. علماء نے اس سے اور استدلال بھی کیا ہے کہ کبھی کبھی ایک پارٹی غلط ہوتی ہے اور ان کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے، بہت نمازی، روزے دار، داڑھی والا، اچھے لوگوں میں سے. پارٹی صحیح نہیں ہے. اور کبھی کبھی پارٹی جمعیت علماء اسلام ہوگی لیکن انہوں نے مہنگے آدمی کو خریدا ہوگا، وہ ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل روایت ہے ان کی. تو اب ایک شخص مفتی کے پاس آتا ہے کہ میرے قریب میں ہمارے حلقے میں 2 آدمی ہیں، ایک کی پارٹی بالکل غلط دشمنی دین ہے لیکن آدمی پکا نمازی، اہل حق، توحید و سنت کا پاسدار ہے، اور دوسری طرف ایک ایسے گلوجاڑ سا آدمی ہے جس نے جمعیت والوں کو خوش کیا ہوا ہے. کس کو ووٹ دو؟ ایک تو یہ مفتی صاحبان جو دارالفتاؤں میں خالی لکیریں مار رہے ہیں، ان غریبوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو مستفتی سے بھی زیادہ کمزور ہے. ایک وہ مفتی ہوتے جیسے مفتی محمود ہوتے تھے، جیسے مفتی ولی حسن ہوتے جو پوری دنیا کی فکر کرتے تھے، پورے شرائع پر نظر کامل رکھتے تھے، تو اس کو بڑی پریشانی پیش آ جائے گی. یہ حدیث ان کو یاد ہوگی کہ دیکھو ابوبکر صدیق سے بہتر کون ہوگا، لیکن سمت ان کا صحیح نہیں تھا. اور وہ جو دیہاتی اور صحرائی آیا تھا وہ ابوبکر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس کا سمت صحیح تھا، آپ نے اس کا لحاظ فرمایا. بنیادی طور پر اہل حق جماعت اور تنظیم کا خیال رکھنا پڑے. ایک فرد کے لیے دھوکہ نہیں کھانا ہے ہم نے. ابھی ھذا علم شریف، یہ علم ہے، جاہل آدمی کے سمجھنے میں بھی دیر لگے گی کیونکہ اس نے علم کی کیا خدمت کی ہے کہ اس کی سمجھ ہو. اس نے علم کا کیا احسان کیا ہے کہ وہ سنتے ہی بنیادوں تک پہنچے. اس لیے تو کہتے کہ عالم اور جاہل کا بہت بڑا فرق ہے. اب ایک ڈاکٹر صاحب کہیں سے مولوی ہو گئے، 2-4 کتابیں آگے پیچھے سے پڑھی اور 1-2 ٹیوشن ماسٹروں کو رکھا،
انہوں نے اس کو کتابیں پڑھائی اور جا کے بڑے ادارے میں دور حدیث کر لیا، اب بہت بڑا عالم دین بنا ہوا ہے۔ تو ان سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا تو اس نے کہا یہ غلط فہمی کا شکار ہے، اس کے لیے وہ جہالت کا دور افضل تھا، علماء پر اعتماد بہت تھا، ابھی اپنے آپ کو ان کے ٹکر کا سمجھتا ہے۔ اور فرمایا یہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ عالم بن ہی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ کہ عالم وہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کے آخر تک پڑھتے، یہ نے تو قیمتی زندگی اور جوانی انگریزوں کے ہاں جا کر آکسفورڈوں میں اور برطانیہ اور امریکہ میں تباہ کی ہے۔ اب گلا گلایا اور چلکا اترا ہوا اور مغز ختم ہوا، وہ آ گیا ریٹائر اور اب علم پڑھ رہا۔ انگریز تو اس کو نوکری نہیں رکھتے، کہتا آپ کی عمر پوری ہو چکی، تو ردی بدی اور گردن مقتدی وہ آ گیا۔ جی کتنی قیمتی بات ہے، آپ ذرا غور کر کے، اور طلباء اور علماء کے لیے کتنے خوش آئندہ ہے کہ وہ ایک اس سے بڑھ کر فیلڈ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ عالم نہیں ہو سکتا ہے، اس کو غلط فہمی ہو گئی۔ عالم دین وہ ہوتا ہے جو ساری زندگی علم پڑھتا ہے۔ الحمدللہ۔ وہ ایک عالم دین ایک بڑے دارالعلوم سے پڑھ کر فارغ ہوا، تو ایک بڑے بزرگ سے بھی ان کا تعلق تھا، ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ وہ بزرگ خدا رسیدہ ولی تھا۔ اس نے پوچھا قاضی صاحب آج کل کیا کرتے؟ کہ جی لا پڑھ رہا ہوں، لائر بن رہا ہوں۔ تو انہوں نے برجستہ کہا کہ اللہ کے بعد پھر لا کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ وہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی کا ڈین تھا، وہ عربی و اسلامیات میں۔ اس نے کہا اللہ کے بعد لا کی، وہ دوسری لا پہ لے گئے۔ ایک دفعہ اللہ ہو گیا، پھر لا میں لگ گیا۔ تو مجھے پتہ چلا، میں نے کہا آپ کو اس طرح کہا تھا؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا کچھ عقل آ گئی تھی؟ کہ جی بالکل۔ میں کس طرح عقل آئی؟ کہنے لگے کہ خیال رکھنا، میں کہ پانچے نیچے پیروں سے نکل رہا ہے، اور پیغمبر نے کہا ہے کہ 3 آدمیوں کی نہ مغفرت ہوگی، نہ وہ قیامت کے دن پاک ہوں گے، نہ میں ان کی شفاعت کروں گا۔ ایک وہ جو احسان جتلائے، دوسرا وہ جو خرید فروخت میں جھوٹ بولے، قسمیں کھائے، اور تیسرا وہ جو مرد ہو کر کے پانچے پیروں سے نیچے رکھے ٹخنوں سے۔ آپ کو یہ حدیث پر عمل کیوں نہیں؟ حضرت نے تو یہی دیکھ کر روئے تھے کہ اللہ کے بعد پھر لا کی کیا ضرورت۔ تو مجھے کہتے ہیں لوگ چاند تک گئے اور آپ ابھی پانچوں میں، اسی لیے تو ہم نہیں گئے کہ آپ کے پانچے صحیح نہیں ہے، شلوار مضبوط باندھنی پڑے گی تب چلیں گے نا۔ آپ کے پانچے سیدھے کرے تاکہ دوڑ لگائے۔ میں نے کہا جب وہاں ہم جائیں گے چاند پہ تو وہاں بھی میں دیکھوں گا کہ آپ کے پانچے صحیح ہے یا نہیں۔ دیکھو یعنی مولوی ہو کے شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کے خیال میں یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، حالانکہ پیغمبر نے انتہائی درجے کی سختی فرمائی۔ آپ نے کہا 3 آدمی ہے قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور پھر یہ 3 آدمی ذکر فرما، کتنے انتہائی درجے۔ امام نووی شرح صحیحین کے اندر نہایت پریشان ہے، وہ کہتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کافر ہو گیا ہے، کیونکہ نہ اللہ رحمت سے دیکھے گا اور نہ اس کا تزکیہ ہونے دے گا، نہ بات کرے گا، تو یہ بخشا کیسے جائے گا؟ تو بغیر دلیل کے لکھ دیا کہ شاید یہ ابتدائی تشدد ہے اور سختی ہے، سختی اللہ بھی کر رہا ہے اور نبی بھی کر رہا ہے، اس کو سختی نہیں نظر آ رہی، یہ بہت زیادہ نرم ہو چکا ہے۔ تو واستغفر اللہ، پیغمبرانہ حیات اور زندگی کو دیکھو۔ آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت میں فلاں شخص کا باپ ہوں، سب دنیا کو پتہ ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں، لیکن اس نے ایک شادی کی ہے بڑے اونچے گھرانے میں، اور وہ سسر جو ہے بڑا مہربان ہے، اس نے سارے خزانے داماد کے آگے رکھے۔ لوگ اپنی بیٹی کے خاطر قدر و عزت کرتے، کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یقیناً ہونا چاہیے۔ اللہ، تو وہ اب میرے نام پہ شرماتا ہے،
اور اپنے اس سسر کو، بیوی کے باپ کو باپ کہنے لگا ہے۔ بخاری میں روایت موجود ہے، مغازی میں۔ آپ نے دو صحابی کو ایک ادھر سے بلایا، کہا تلواریں لو اور جاؤ اس کے پیچھے اس کو زندہ جلا دو۔ جب وہ روانہ ہو گئے، پہنچنے سے پہلے آپ نے ایک اور کو بھیجا اور اس کو کہا کہ نہیں، بس سر کاٹ کے لے آئے۔ علماء کہتے ہیں ایک وقت میں دو سزائیں کیوں؟ یعنی انتہائی سزا وہ ہے کہ زندہ جلا دیا جائے، نسب تبدیل کرنا، انسانیت ختم کرنی ہے۔ آپ نے کہا من انتسب الی غیر ابیہ، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ کہے، باپ کی نفی کر کے، فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، کائنات کی لعنت ہو۔ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا۔ اعتدال میں رہے، حدود اسلام کی حفاظت کرے، اسی سے اپنی زندگی منور و معطر رہے۔ باقی لوگ اپنے کسی بزرگ کو کہے کہ ابا جی، سہارنپور کی اردو میں عالم دین کو کہتے تھے بڑے ابا، یا تایا کو لوگ بڑے ابا کہتے، یہ واضح عرف ہے، اس پر فتوی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے صرف یہ نہیں کہ سسر کو ابا جی کہا تھا یا ساس کو کوئی امی جی کہے، بلکہ اپنے باپ کا انکار کیا تھا کہ میرا یہ باپ نہیں ہے۔ اس طرح میں نے خود زندگی میں ایک واقعہ دیکھا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب پڑھاتے تھے، بڑے خرش اور بہت فیشنیبل ہو، کراٹی کڑی۔ اس کا باپ جو تھا وہ ذرا غریب مسکین سا تھا، عاجز فقیر، اور اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ ہمارے گاؤں کا ہے، ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے۔ میں نے کہا باپ ہے یا نہیں؟ جی ہے، مجھے دیکھا تو میری تیوری پڑ لی کہ خیر نہیں اب۔ میں نے کہا باپ پر کوئی شرماتا ہے؟ باپ تو وہ عزت ہے کہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ راضی ہو تو میں راضی ہوں۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخطہ۔ آج کل ماں میری ماں، واہ تیری میری ماں، یہ کیا ہے؟ صرف ماں سے اکیلے پیدا ہوا ہے، باپ نہیں ملا تھا اس کو، خاکی کا انڈے سے نکلا ہوا ہے۔ ماں تیری ماں، میری ماں تیری، فضول بات ہے، بےہودہ بات ہے۔ باپ کی دم کاٹنا، اس کی عزت ڈبونا ہے۔ ماں کچھ بھی ہو باپ کے بعد ہے، یہ یاد رکھا جائے۔ فتاوی ہندیت جلد 5 میں لکھا ہے کہ عظمت میں، بڑائی میں باپ مقدم ہے۔ نوکری کروں یا نہ کروں، شادی کروں یا نہ کروں، تنخواہ لے کے آیا ابا جان کو پیش کرنی ہے، فروٹ لے آیا، سبزی لے آیا، پھل لے آیا، کون سی لڑکی ہونا چاہیے، کون سے جوڑے بیچ، یہ ماں کا کہا۔ وہ ہوم سیکرٹری ہے، یہ چیف سیکرٹری، دونوں کا فرق ضروری ہے، اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی۔ اور عملاً ایسا ہو گیا، باقاعدہ ایک شخص سے میرے بات کی، اس نے کہا میری باتیں تو میری اولاد نہیں مانتی، اگر ان کی ماں کو کہہ سکے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی کمزور فضا ہو گئی، افسوس، صد افسوس۔ دیکھو ماں کی فضیلت میں آ گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ اور جب باپ کا نمبر آئے تو رب العالمین کا ذکر ہو گیا کہ اس کی خوشی تو خدا کی خوشی ہے، اور اس کی ناراضگی سے تو خدا ناراض ہو جائے۔ تو دیکھو باپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی فرد نہیں، اس لیے انسان کا نسب باپ سے ہوتا ہے، ماں سے نہیں ہوتا ہے۔ ماں سے جانوروں کا نسب ہوتا ہے، گائے کا بچڑا ہے، یہ فلاں بکری کا بچہ ہے، یہ فلاں اونٹنی کا ہے، پتہ نہیں اونٹ کون سا تھا، بیل کہاں ڈھونڈیں گے ہم۔ تو حیوانات میں نسب ماں کا تابع ہے، ان کا باپ نامعلوم ہوتا ہے، اور رجال کے اندر اور انسانیت کے اندر
انتساب نسب وہ باپ پر موقوف ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا دودھ پیا، وہ خاتون اس کی رضائی ماں ہو گئی، اور اس خاتون سے جو نکلے ہیں پیدا ہوئے ہیں وہ سب اس کے بہن بھائی ہیں. اور اس خاتون کا دودھ جس مرد سے آیا تھا وہ بھی رضائی باپ ہے لیکن نسبی باپ نہیں ہے، اس لیے رضاعت میں نسب داخل نہیں ہے. کوئی رضی یعنی دودھ پینے والا مرضع دودھ پلانے والی کا وارث نہیں بنے گا، وراثت ہے ہی نہیں. لا انتصاب ولا وراثت فی الرضاع. ائمہ اربعہ محدثین سب متفق ہیں. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ رضاعت کا اعتبار تو بس اس فرد تک ہے. مثلا آپ ایک بچی کو لے آئے یا آپ ایک بچے کو لے آئے، اس کو آپ نے بڑا کیا، اگر آپ نے اس کو دودھ پلوائے ہیں پھر تو حرمت ہٹ جائے گی، اور اگر صرف منہ بولے بیٹا ہے تو جوان ہونے کے بعد جس خاتون کا آپ نے بیٹا بنایا اس سے پردہ لازم ہو جائے گا، پورا ویرانہ تباہی ہو جائے گی. یہاں ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ خاتون نے ایک بچے کی تربیت کی، اس کو بیٹا کہا، جس کو منہ بولے بیٹا کہتے ہیں یا لے پالک. اور یہاں انہوں نے درس میں بھی شرکت کرنی تھی بزرگ بی بی نے، تو ان کو جب یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ تو شرعاً میرا پرایا ہے تو وہ ان سے پردہ کرنے لگے، اور وہ لڑکے کو دورے پڑ گئے کہ جی میری امی مجھ سے پردہ کر دے. یہاں آیا بڑا ناراض اور خفا. میں نے اس کو سمجھایا. اللہ اکبر و کبیر. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت حذیفہ نے ایک بچے کو پالا تھا، اور وہ بچہ جب جوان ہو گیا اور وہ بلوغ کو پہنچا تو جب یہ حذیفہ گھر آتے تھے تو وہ اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا رہتا تو یہ واپس چلے جاتے. پرایا آدمی ہمارے گھر میں میری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا. بی بی صاحبہ جب تنگ آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گئی. آپ نے کہا حضرت خود ہی تو اس نے لے کے آیا ہے، پالا ہے، اب وہ بالغ ہو چکا ہے، جوان ہو چکا ہے، اور جب میں دیکھتی ہوں کہ وہ میرے پاس بیٹھا ہے تو یہ واپس چلے جاتے ہیں. آپ نے مخصوص اجازت دی. آپ نے دیکھا کہ وہ گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے. آپ نے کہا بی بی آپ اپنا دودھ نکال کے اس کو پلا دیں، بیٹا بن جائے گا. حضرت عائشہ صدیقہ اس پر فتوے دیتی تھی. ابو داؤد شریف میں ہے کہ بیویوں نے ازواج مطہرات نے کہا کہ عائشہ اللہ سے ڈرے اور غلط فتوے نہ دیا کرے. مطلب یہ کہ اور کوئی شخص بڑی عمر کا بیٹا نہیں بنتا. یہ تو جب وہ بھی اس عمر میں ہو، حنفیہ کے 2.5 سال، اور وہ خاتون بھی دودھیا ہو، تو اس زمانے میں دودھ سے حرمت آئے گی، بیٹا بنے گا. وہ مخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام ہے، آپ نے ان کو اجازت دی ایک فرد کے لیے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح ابو بردہ ابن نیار نے قربانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں مسئلہ بیان کیا، پہلے بھی بیان کیا. ابو بردہ ابن نیار کو پتہ نہیں چلا کہ جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگ جب تک عید نہ پڑھے قربانی نہیں کر سکتے. اب بھی مسئلہ یہی ہے. تو ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میں نے تو فجر کی نماز پڑھی اور جا کے بکرا کاٹا،
اور اس کو گوشت بنایا اور پڑوس والوں میں تقسیم کیا. لوگ بڑے بھوکے ہیں, بہت پریشان حال تھے. اس سے فارغ ہو کر نماز عید پڑھنے آیا. آپ نے کہا ما ضحیت, آپ نے قربانی نہیں کی, ولیکن قدمت اللحم لأہلک ولجیرانک, بلکہ آپ نے اپنے پڑوس والوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے گوشت کا انتخاب کیا ہے. یہ گوشت کا طریقہ ہے. ارمان دے پختونو ویدا قربانی نے پتہ ہی نہ سوچ چاہتا ہے قربانی کو خبر لیکن وہ تخیرے کے وہ خدایا پتہ ہی کی. پتی اس کو کہتے ہیں پشتو میں. جیسے عید الفطر میں 8-10 دوست اکٹھے ہو گئے, بچڑا کاٹا, یہی بازار سے کیا گوشت لانا ہے, اپنا گوشت ہونا چاہیے. اس کو پتی کہتے ہیں پشتو میں. اردو مجھے اتنی آتی نہیں ہے, مظاہرے کے قابل بول لیتا ہوں. تو حضرت نے بھی ان کو کہا کہ یہ تو آپ نے اہل و عیال کے لیے اور پڑوس والوں کے لیے گوشت کا انتظام کیا ہے, قربانی تو عید کے بعد ہوتی ہے. ابو بردہ ابن نیار نے کہا کہ میرے پاس ایک دوسرا بکرا ہے, لیکن وہ سال کا نہیں ہے. مینڈا یا دمبا اگر 6 مہینے کا بھی سال کا دکھائی دیتا ہو تو فقہا کہتے ہیں قربانی جائز ہے. لیکن بکرے کے لیے فقہا کہتے ہیں اگر گنتی کے دنوں میں بھی کمی آ رہی ہے تو قربانی نہیں ہوگی اسے. ابو بردہ ابن نیار نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے. آپ نے کہا چلو تم اسی کو کاٹو. وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ, آپ کے بعد قیامت تک کسی کو 1 سال سے کم بکرے کی اجازت نہیں ہوگی. مخصوص اجازت دے دیا آپ. پیغمبر اسلام کو یہ اجازت ہے کہ بعض احکام میں آپ مخصوص ہو. بالکل قرآن کریم میں کہ اس پیغمبر کا بچہ جوان ہو کر کے یہ باپ کہلائے, ایسا نہیں ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم, یعنی پیغمبر کے جتنے بچے ہوں گے لڑکے وہ سب مریں گے. ہمارے ایک ساتھی ہے, وہ کہتے ہیں انبیاء کا سینہ دیکھنے کا ہے. انبیاء کا صبر و تحمل و مقام کتنا بزرگ و برتر ہے. وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین, لیکن آپ رسول اللہ کے وخاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد تا قیامت نئے نبی نہیں آئے گا. آپ ہی کی نبوت رسالت جاری ساری رہے گی. چنانچہ آپ کے 4 بیٹے ہوئے اور چاروں کے 4 چھوٹے چھوٹے مر گئے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. حضرت لقمان کو جب اللہ تعالی نے کہا کہ نبی بنتے ہو یا حکیم, انہوں نے کہا خدایا نبی بننا بہت مشکل کام ہے, بڑی مارے اور دھاڑے پڑتی ہے, جھگڑے فضا. حکیم بناؤ, مریض آئیں گے, اگر میں نہ ماروں وہ نہیں مار سکے. اللہ تعالیٰ نے انہیں صفات نبوت کی دی ہے اور ذمہ داری حکمت کی دی. وَذُوالْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا, بد المعالی میں ہے سکندر ذوالقرنین پیغمبر نہیں تھے. کذل لقمان, اور لقمان بھی نبی نہیں ہے. فاحذر عن جدالی, خامخواہ جھگڑے و فسادات کی باتیں نہ کرو. وَذُوالْقَرْنَيْنِ لَمْ يُعْرَفْ نَبِيًّا کذل لقمان فاحذر عن جدالی, بد المعالی. آپ نے فرمایا کہ تمام انسانوں کے نسب ان کے بیٹوں سے ہوں گے, لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے ہوگا, کیونکہ زینب کی بیٹی تھی امیمہ, وہ بھی بلوغ سے پہلے ہی مر گئی. اسی طرح ام کلثوم اور رقیہ کے بچے بھی بڑے نہیں ہوئے. صرف فاطمہ کے 4 بچے ہوئے تھے, ایک حسن, حسین, تیسرا محسن, اور چوتھی لڑکی تھی, بعض کہتے وہ بڑی تھی, ام کلثوم. ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی نے دی تھی, اور یہ بھی
مخصوص ہوا. بخاری شریف میں ہے کہ ایک غزاں میں بڑی خوبصورت چادریں خواتین کی آئی. سب چادریں بٹ گئی انصار و مہاجرات میں، ایک خوبصورت چادر بچ گئی تو لوگوں نے کہا آتے ہاذا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کی جو نواسی ہے ام کلثوم، علی اور فاطمہ دونوں سے، اور آپ کے نکاح میں ان کو دے دو. حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک خاتون کا نام لیا کہ وہ جنگوں میں مشقیں سیتی تھی. جیسے طلباء اور کارکن سائیکلوں کے پنچر لگاتے ہیں نا، اس طرح مشق بڑا کام کرتے، دور دور سے اس میں پانی آتا ہے اور وہ پھٹ جاتے ہیں، تو پھر نیا مشق لانا آسان تو نہیں ہے، کوئی ماہر ہونا چاہیے کہ اس کو فوراً سیلے، پانی اس میں ٹھہر سکے. حضرت عمر نے کہا وہ ہمارے لیے غزوات میں وہ مشقیں سیتی تھی اور وہ رہ گئی، یہ چادر اس کے پاس لے جاؤ، اس کو دے دو. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ودخل الجنت مثواہ. اور محسن چھوٹے فوت ہوئے اور حسن و حسین بڑے ہوئے، پورا عمر بلوغ کو پہنچے، اور زمانے کے ذمہ دار بزرگ اور اہل سنت والجماعت کے ائمہ کرام ہے. آگے پھر ان کے بچے کتنے ہوئے ہیں یہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے. بس جس ملک میں دیکھو تو سادات اینڈ کمپنی، بعض جگہ تو باقاعدہ گاؤں ہے سیدوں کے، اور باقاعدہ آبادی ہے پوری کی پوری. وہ ایک سید صاحب سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز میں، مجھے خود سنا ہے، یہاں کے سنا ہے، تو اس رات موسم بہت خراب تھا اور جہاز اوپر نیچے ہو رہا تھا. تو اس نے سیٹ سے اتر کر کہا یا اللہ میں سید نہیں ہوں. ایسے لوگ مجھے کہتے ہیں، توبہ کرتا ہوں. تو مجھے خود کہا کہ جہاز رک گیا، میں پتہ ہے غرزولو تب پدرو گئے غرزولو کا. میں نے پوچھا کہ اب کیا ہے، آپ کی مرضی ہے، کہے نہ کہے. میں نے کہا دیکھیں اب بھی توبہ میں فرق آ گیا. وہ ایک آدمی تھا نا جو کنویں میں گر گیا تھا اور بہت پریشانی تھی، تو اس نے کہا اللہ اگر خیریت سے باہر نکلا تو ایک بھینسا ضرور تیرے نام پہ کاٹوں گا. لوگوں نے رسی وسی باندھی اس زمانے میں اور اس کو کہا رسی پکڑو آؤ. آدھے تک آیا، روشنی نظر آئی، کہا اللہ گائے بھی بہت ہے، بھینسے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. جب باہر نکلا کہنے لگا بکرے ہی ٹھیک ہے. اور جب تھوڑا سا اور آگے بڑھا لوگ تو کہنے لگے یا اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے، کوئی پاؤں پھسل گیا سیدھا واپس اندر کنویں میں گر گیا. اللہ ایسے بھی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں. وہ ایک شخص نے، آج کل یہ ڈاکو اور یہ عجیب غریب سیاست سی ہو گئی، اچھے بھلے عزت والے لوگوں کو پکڑتے ہیں اور پھر بڑے بڑے پیسے مانگتے ہیں. تو ایک شخص کو ڈاکو نے پکڑا، اور وہ جب پکڑتے ہیں تو ان کی مرضی ہے کہ جان سے مارے یا کوئی تاوان لے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر عزت والے فرد کو ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے. وہ لڑکا جیسے فریاد کرتا تھا تو انہوں نے کہا صرف ایک فون کی اجازت ہے. تو اس نے مجھے فون کیا، اور میرا فون الحمدللہ عرب و عجم میں آن ہوتا ہے تاکہ دوستوں کو تکلیف نہ ہو. مجھے بتایا کہ اس طرح میں اغوا ہوا ہوں اور یہ اتنے کروڑ مانگ رہے ہیں، آپ دعا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہم نے ساتھیوں کو بھی کہا، دوستوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک عمرہ کرتے ہیں فوراً، بڑی مشکل آئی ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ تم کچھ خیرات کی نیت بھی کرو نا. اس نے کہا 50 گائے ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں 10 بہت ہے، 20 بہت ہے. اس نے کہا نہیں 50 سے کم نہیں ہوگی. میں نے کہا بہت اچھا ہے، جب وہ کروڑوں روپے وہ لے رہے اس سے خدا تجھے چھوڑا دے. وہ بہت زمانوں کا واقعہ ہے، اس زمانے 15-20 ہزار کی اچھی گائے ہوتی تھی.
وہ ڈاکو نے جب وہ باتیں سنی تو انہوں نے کہا آپ کے تو بڑے بزرگوں سے کوئی تعلق ہے اور یہ تو کوئی اور معاملہ ہے. بس تھوڑے سے پیسے انہوں نے کہے اور اس کو کہا جاؤ یار اور حضرت کو پھر فون کرو کہ ہمارے لیے بد دعا نہ کرے. آپ ذرا غور فرمائیں, جمعے کا مبارک وقت ہے کہ ڈاکوؤں میں حیا اور تہذیب موجود ہے. انہوں نے یہ سنا کہ کوئی مکہ میں ہے, حرم شریف میں ہے, تو بھائی بس جاؤ ہمارا خرچہ دے دو, نکلو یہاں سے. اس نے کیا کیا, جب میں آیا یہاں میں نے پوچھا اس سے, وہ 50 گئے تو وہ لے گئے نا ڈاکو. آپ یقین کر لیں یہ کہنا بہت نامناسب ہے ایک دینی رہنما کی حیثیت سے ممبر رسول پر. اس وقت وہ دوبارہ اغوا ہوا ہے. آپ بتائیں میری دعا کام کرے گی؟ ایسا اپنے بزرگوں کو منہ پہ جھوتا مارنا, وہ تم گائے مجھے دے رہے ہو کیا؟ تو 1200 مسافر طلباء ہے. اس وقت وہ اغوا ہے, نہ اس کی جان کا پتہ اور نہ مال کا پتہ. کیا بے شرم لوگ ہیں دنیا کے. کہ مجھے اطلاع ملی, میں نے بہت معافی اللہ سے مانگی. میں خدایا آپ کے پاک پیغمبروں کو بہت ستایا گیا, وہ معاف کرتے تھے, میں نے بھی معاف کیا ہے. اور خدایا اس کو عزت سے, خوشی سے, آرام اور راحت سے زندہ تابندہ بغیر نقصان و تاوان کے گھر لے آئے. ہمارا تو یہ منصب اور مقام ہے, ہم کب مقابلے کر سکتے ہیں بھائی؟ وہ جو واقعی خراب اور برے ہیں, ہماری اللہ سے یہ استدعا ہے کہ خدایا انہیں بھی اچھا کر لے. اللہ اکبر و کبیرہ. علماء امت غمخواران امت, علماء امت حقیقت میں وارثان نبوت. انبیاء اور مرسلین کوئی ضد اور عناد نہیں کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم ایک غزا سے واپس ہوئے, مدینہ منورہ سے پہلے ایک جنگل آیا اور سخت گرمی کا زمانہ تھا, دوپہر کا وقت تھا. فیصلہ ہوا کہ تھوڑی دیر یہاں دوپہر گزار کے ذرا ٹھنڈا ہو کے پھر آگے چلیں گے. فرمایا کہ ایک خوبصورت درخت تھا اور بہت ہی سایہ دار تھا, وہ ہم نے چھوڑا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے آرام فرمانے لگے اور آپ نے تلوار تھوڑی دیر کے لیے اتاری اور اس کو شاخ کے ساتھ لٹکا دیا اور آپ اس کے نیچے لیٹ گئے. ایک اعرابی آیا, کئی جنگلی آیا اور تلوار اٹھائی اور حضرت کے اوپر ایسی سونت لی اور حضرت سے کہتا ہے میں یمنعو کا منی, کون بچائے گا آپ کو؟ آپ نے کہا اللہ. اللہ کا لفظ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے اٹھائی. آپ نے کہا میں یمنعو کا منی, تجھے کون بچائے گا؟ وہ خاموش. آپ نے کہا اللہ سب کا ہے, آپ بھی کہے, اور تو ہاتھ سے پکڑ کے بٹھایا کہ بیٹھو آرام سے, کچھ نہیں ہو. آپ نے صحابہ کو بلایا, ادھر آؤ, ادھر سب جمع کیے, واقعہ سنایا. فرمایا خبردار کہ تم میں سے کسی نے اس کو سخت لفظ بھی کہا. وہ تھوڑی دیر آگے جا کے پھر واپس آئے, کہا جی کلمہ پڑھا دے. انبیاء اور مرسلین اس مقام اور مرتبے کے. کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 2 یتیم بچے تھے اور وہ ان کی جو جائیداد تھی, مال و دولت تھی, وہ ابو جہل نے قبضہ کی تھی. ان 2 بچوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ آپ ہماری سفارش کریں کہ ابو جہل ہمارا مال واپس کرے. آپ نے کہا بیٹے وہ تو میرے قتل کے در پہ, وہ تو میرا ازلی ابدی دشمن ہے, قیامت کے دن جب اٹھے گا تو بھی میرا دشمن ہوگا, لیکن آپ کو خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا. اور حضرت نے کہا چلو میں چلتا ہوں. آپ تشریف لے آئے اور دروازے پر دستک دی, وہ خود ہی نکل آیا اور دیکھتے حیران رہ گیا, سہم گیا کہ کوئی حملہ کرنے تو نے. آپ نے کہا نہیں, یہ 2 بچے ہیں, یتیم ہو چکے ہیں, باپ ان کا مر چکا ہے, کچھ ان کی چیزیں ہیں, وہ آپ کے پاس ہے, اگر دے دے تو میں بہت شکر گزار ہوں. ابو جہل نے کہا اللہ اکبر,
آپ آئیں میرے گھر, یہ پورا گھر اور میری ساری جائیداد ان کو دے سکتا ہوں. اور وہ مشکل اللہ تعالیٰ نے ان کی حل کی. اس لیے پیغمبر نے کہا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, میں اور یتیم کا خیال رکھنے والا جنت میں ایسے آپس میں اکٹھے رہیں گے. یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی کلاس ہے, اور یہ اس شخص کی ہے جنہوں نے یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع اور منقادین اور شاکرین نے ہر دور اور ہر زمانے میں جن اور انس کی اپنے اور پرائے کی خیر خواہی کی. وہ کبھی بھی کسی کے برائی پہ خوش نہیں ہے, کسی کو نقصان پہنچے ہم کیوں خوش ہو. اللہ ہر مومن مسلم کو دونوں جہانوں کے نقصان سے محفوظ فرمائے. یہی تو سیرت النبی ہے. بدعتی خالی مناتا ہے, جھنڈا لگا لو, سرکاری بجلی چوری کر لو, چراغاں کر لو, گھروں کے سامنے جھنڈے لہراؤ. یہ جھنڈے تو آپ عید الفطر میں نہیں لہراتے, عید الاضحیٰ میں بھی نہیں. یہ وہ عیدیں ہیں جن کے عید ہونے کا انکار نہیں ہے. یہ وہ عیدیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے اور قیامت تک امت پڑھے گی. یہ تیری کون سی عید ہے؟ سارے جہان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہاں سے بندر روڈ جا کے نیا عید نکال رہا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی. باقی ولادت باسعادت کا خوش ہونا, ولادت باسعادت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے بڑھ کر خوشی ہے. ہر مومن مسلم, یہ کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے. اس کے بدعات اور فضول بےہودہ اعمال سے کوئی نبی کی روح پرفتوح خوش نہیں ہوتی, بلکہ آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی کہ رات کو سوتے وقت یہ پڑھا کرو. اس میں الفاظ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. جب وہ دعا برائے ابن عازب سنانے لگے تو بنبیک کی جگہ پڑھا وبرسولک. آپ نے کہا ہاں, میں نے آپ کو بنبی کا کہا, رسول نہیں کہا ہے. حالانکہ رسول کا مقام نبی سے اونچا ہے. آپ نے کہا میرے الفاظ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, تو تم کیوں بدل رہے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کتنے تہوار منائے, عمر نے, عثمان نے اور علی نے. ان کے پاس جو بڑے سربراوردہ ہے اور بڑے علم کے دعوے دار ہے, وہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. یہ پنکھے بھی نہیں تھے نبی کے زمانے میں, یہ مولانا والا فانوس بھی نہیں تھا, اور مولانا بخاری کا ختم کراتے یہ بخاری تھی, یہ تو نہیں تھی بعد میں. تو دیکھو ہماری بدعات کو بھی برداشت کرو. شرم کر وے, اور شرم کر, اور بے حیا انسان. دلیل تو نہ تیرے پاس ہے نہ تیرے باپ کے پاس تھی, وہ بھی ایسے ہی گزرا ہے خالی ہاتھ. مغالطے دے سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا کی ہے. مسجد میں لگ گیا تو ثواب ہو جائے, اگر یہ کسی گناہ کی جگہ میں لگے تو گناہگار ہوگا آدمی. اور پیغمبر کی سیرت منانا یا پیغمبر کا میلاد منانا وہ تو حدود شرم ہے. بھئی حضرت کے ولادت کا دن ہے اور آپ نے قرآن خوانی کی, آپ نے ایک عالم دین کو دعوت دی کہ آئے تھوڑا سا بیان فرمائیں, آپ نے فقراء مسکینوں کو کھانا کھلایا, یا 12 وفات جیسے آج 12 وفات ہے, اس میں کس کا کیا اختلاف ہے؟ فقی الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی, انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں, یہ سب کے ہاں ثواب کا کام. لیکن ایک خاص طریقے سے میلاد بنانا اور میلاد کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کرنا اور دھوپ اور سردی کا لحاظ کیے بغیر چلے جانا اور جلوس یہ تم نے کیا تماشا رچایا ہوا ہے؟ یہ جلوس ذرا عید الفطر کو نکال کے دکھائے, عید الاضحیٰ میں قربانی چھوڑ کر کے جلوس نکال کے دکھا دے. یہ تم نے اپنی طرف سے چونکہ عید منائی ہے
اور اس کی شرعی حیثیت بالکل نہیں ہے. اسی لیے لوگوں کے گلے سے اتارنے کے لیے آپ کو یہ تکلف کرنا پڑتا ہے. ہمیں تو آپ پر رحم آتا ہے کہ بننا ہے منانا نہیں ہے. بس فرق صرف اتنا ہو گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری کا کیا کہنا ہے. ہاں فضل ہے رسول اللہ کا باہر بے کراں، کیا کوئی ظاہر کرے گا، ہو نہیں سکتا بیان. وہ بشر ہے، حد یہی ہے میرے علم و فہم کی، سب سے مخلوقات میں افضل عظیم القدر بھی. وہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین ایک آیت آپ کے قرآن میں نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک الیوم عیدا. بخاری میں 10 جگہ یہ حدیث موجود ہے کہ یہ آیت جو آپ کے قرآن میں ہے اگر ہمارے یہود کے توریت میں آ جاتی ہم اس دن عید منا لیتے. کہتے جی ہمیں یہودی ہو، آپ کو میں نے نہیں کہا ہے، وہ یہودی خود کہہ رہے ہیں آپ کو، میرا کیا مجال ہے. حضرت عمر نے نہیں کہا کہ ہو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اور بڑوں کو ساتھ کر کے بندر روڈ تک چکر لگائے، جھنڈے لہرائے، چوری کی بجلی سے چراغاں کریں. حضرت عمر نے کہا عرفنا ذالک الیوم، ہمیں پتہ ہے اس دن کا، اور ہمیں وہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اپنے سفید سواری پر تھے اور عرفے کا دن تھا، اور آپ نے خطاب فرمایا اور اس میں آپ نے اعلان کیا کہ آیت نازل ہوئی. علماء دین کہتے ہیں کہ مذہبی دن کو عرفان، معرفت، علم، اتباع سنت سے منانا صحابہ کی سنت ہے، اور اس دن کو جشن منانا وہ آپ نے دیکھ لیا کون کہہ رہا تھا کہ ہم منانا چاہتے ہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں لوگوں کو خیر، فلاح، بہبود، صلاح، دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرنے کے لیے تشریف لائے. آپ رسوم کے لیے نہیں آئے، آپ تہواروں کے لیے نہیں آئے. آپ نے جتنے تہوار مقرر کیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، رمضان شریف، حج، عمرہ، طواف، وہ پوری دنیا، پوری کائنات میں مسلمات ہے. بدعت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ کئی ہوتی ہے کئی لوگ جانتے بھی نہیں. ان کے ہاں جشن عید میلاد النبی ثواب کا دن ہے. حرمین شریفین جو اسلام کا مرکز ہے، جہاں قرآن نازل ہوا، جہاں نبی مبعوث ہوا، جہاں نبوت کی تکمیل ہو گئی، جہاں قرآن کریم پورا ہوا، جہاں سے 1.25 لاکھ مخلصین، ایماندار، زبردست اعمال سے آراستہ پیراستہ صحابہ کی جماعتیں پوری دنیا کی تبلیغ کے لیے روانہ ہوئی، وہاں تو اس قسم کا کوئی تہوار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مسلم امت کو اپنے رسول اور نبی کی حیات جاویداں کے مطابق زندگی بنانا نصیب فرمائے. صرف منانے سے ہمیں کیا خوشی ہوگی، اور منانا تو یہاں سے وہاں تک منا لیا، واپس آیا اور جتنی کوتھی ہوتی آن کھلوتی، جیسے تھا اسی طرح ہی واپس آیا. نہیں، بننا ہے بھائی. جن کی داڑیاں نہیں ہیں وہ داڑیاں رکھے نا، یہ بننا ہے نا. بننا اور کیا ہوتا ہے؟ کوئی جرمنی جا کے بننا ہے کیا؟ جن کی نمازوں میں کمی ہے وہ نمازیں پابندی سے پڑھے. جن کے گھروں میں ہماری بہنیں اور بھابھیوں کا پردہ نہیں ہے ان کو حجاب شرعی کرواؤ. جن کی بٹن پٹیاں ابھی تک صحیح نہیں ہے وہ بٹن پٹیاں قمیص کے گریبان دائیں بائیں پہ کرے. جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں اور دائیں بائیں پر باندھتے، اس طرح قمیص، واسکٹ، کوٹ، شیروانی، جبہ، عبا، یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق اس طرح ہی آپ پہنیں گے.
یہ کہنے کہ جی تو عورتوں کا طریقہ ہے، عورت کا خدا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے، عورت پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں، ہم پر بھی 5 نمازیں فرض ہیں، عورت پر بھی رمضان کے 30 روزے فرض ہیں ہم پر۔ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس میں مرد اور عورت کا فرق ہے؟ کسی جاہل نے، کسی بے دین نے غلط بات اڑائی ہے اور آپ کو سنت سے محروم کیا ہے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے، کل کائنات کے علماء، چاروں مذاہب، فقہ، حدیث، تفسیر، سارے کے سارے متفق ہے کہ یہ عمل بالاتفاق سنت نبویہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ اسی حساب سے متروک ہے۔ ہمارے ایک دوست مخلص نے، وہ خود مکہ مدینہ میں کافی رہے ہیں، وہ مجھے کہتے ٹیلی فون کرتے جب مسئلہ سنا، وہ دکتور صالح حمید ہے نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، حرم کعبہ کے امام اعظم ہے، قاضی القضات ہے، لیکن گریبان کی پٹی غلط ہے اس کی۔ وہ یہ کہنا، میں نے کہا دکتور صالح حمید ہمارے جان و جگر، ہمارے قافلہ حق کا سر لشکر، ان کے سر پر رومال ہے یا پگڑی ہے؟ کہنے لگا رومال ہے۔ میں نے کہا یہ سنت ہے؟ سنت کیا ہے؟ پگڑی۔ میں نے کہا اسی طرح قیاس کنز گلستان مم بہار مرا۔ تو بس کمزوریاں مختلف جگہ رہتی ہے، ان کمزوریوں میں ان کو نہیں ماننا ہے، اللہ انہیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ ان کے اس کے مقابلے میں اور بڑے بہترین اعمال ہوں گے جو ہمیں حاصل نہیں ہے، لیکن جس مومن مسلم کو ایک مسئلے کی اطلاع ہو گئی، اس پر مذہب کا تقاضا ہے اور نبی کی سیرت اور میلاد اور جشن کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کپڑے، بٹن پٹیاں، گریبان صحیح کر لے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کی قمیص مسلمان ہونا چاہیے، آپ مومن مسلم ہیں اور مرد ہے، آپ کے پانچے ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے۔ 1,24,000 انبیاء و مرسلین کی داڑھی رہی، آپ نے کیوں داڑھی منڈائی؟ کون سی نیکی کمائی؟ کمزوری ہے، جلدی سے جان چھوڑا لو۔ تم سوچو گے کہ ابھی بہت کام باقی ہے اور اچانک موت آ جائے گی۔ موت تو کوئی الارم دیتی نہیں، موت تو اللہ نے یہ وہ اسرار و حکم ہے جو اپنے پاس رکھے۔ محدثین کہتے ہیں نہ ملائک کو پتا، نہ انبیاء کو، نہ اولیاء کو، نہ زندوں کو، نہ مردوں کو۔ ایک شخص نے آپ سے کہا کہ حضرت مجھے بہت ڈر لگتا ہے آج کل، بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ کیا ہو رہا ہے تجھے؟ اسی بس یہ خوف ہے کہ شاید کل مر جاؤ، کل نہیں تو پرسوں مر جاؤ۔ آپ نے کہا انک لشجاع، بڑا بہادر آدمی ہے، آج بے فکر ہے۔ آپ نے اسے کھجور ہاتھ میں لی اور فرمائے اس کھجور کے میرے منہ میں پہنچنے سے پہلے مجھے خوف ہے وانا رسول اللہ کہ میری موت آ سکتی ہے، اس درمیان میں آ جائے۔ آپ تو بڑے بہادر بنے ہوئے، کل کی باتیں کر رہے ہیں، پرسوں کی کر رہے ہیں۔ اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ توبہ کرنے میں، صلاح فلاح قبول کرنے میں دیر کرنا اپنے ساتھ احسان نہیں ہے بلکہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سچائی، صدق، امانت اور دیانت سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السما شافع الشفعاء یوم الجزا کی سیرت طیبہ، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی حیات جاویداں، آپ کی زندگی جاوید اور آپ کے تمام اطوار اور برکات حیات اور ممات حق تعالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الرحیم۔ جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں۔ عملیات کا سیکھنا اور تعویذ وغیرہ دینا، اس پر اجرت دینا کیسا ہے؟ جائز کاموں کے لیے جائز عمل کرنا درست ہے، جائز کام کے لیے تعویذ دینا اور اس پر شکرانہ حاصل کرنا سنت سے ثابت ہے۔ اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے۔ عشاء کے جو معمولات ہیں تو ان کے کرنے سے ہمارے جسم پر بوجھ پڑتا ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے آپ کو اعمال۔ جسم آپ کا شیطان ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کون سی آپ سے دوڑ لگوائی جا رہی؟ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا آپ 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص،
3 دفعہ آیت الکرسی، 3 دفعہ درود ابراہیمی، اور پھر 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 100 بار مختصر استغفار، اخیر میں 11 مرتبہ درود شریف، جس سے اللہ نے پورے ملک اور کراچی میں امن قائم کیا۔ تم اپنے جسم کو مسلمان کرنے کی کوشش کرو، اور بجائے 3 کے آپ 7 دفعہ پڑھیں تاکہ آپ کے جسم کی ٹکائی ہو جائے، تو یہ شیطان جسم جو ہے یہ درست اور صحیح ہو جائے۔ کسی کام کے ہونے کے لیے اعتکاف کی نظر مان سکتے۔ اپنے بچوں سے پیار کرنا سے زیادہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، کسی پروگرام میں لے جانے، کسی دعوت میں لے جانا، ہر شخص کا اپنا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک اعرابی نے آپ کو کہا کہ ہمارے تو 10 بیٹے ہیں، ایک کو بھی کبھی نہیں چوما۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے آپ کے سینے کو رحمت سے خالی کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک بدعتی کہتے ہیں کہ احمد بن حنبل بدعت کی 2 اقسام بتائی، بدعت حسنہ، بدعت احمد بن حنبل کا اس میں کیا کام ہے؟ سارا مسئلہ یہی ہے، بدعت حسنہ ہے یا نہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم لے جانے والی۔ اگر بدعت میں اچھی اور بری قسمیں ہو گئی تو پھر گمراہی میں بھی ہو جائے گی۔ ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اس ذکر کی اجازت کسی پیر مرشد عالم دین سے لو، ورنہ ذکر الٹا نقصان کا توبہ۔ ذکر کوئی نقصان نہیں کرتا، ذکر میں پیر کا کوئی کام نہیں ہے، ذکر خدا کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ تو مطلق ذکر ہر مومن مسلم کرے گا۔ نماز ذکر ہے، اقم الصلاۃ لذکری، سنت اور حدیث ذکر ہے، ذکر الرسول، علم ذکر ہے، فاسألوا اہل الذکر، قرآن ذکر ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ۔ اس میں سے کسی کام کی بھی کسی پر اجازت موقوف نہیں ہے۔ بزرگان دین کی مشق ہوتی ہے، ان کا تجربہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر آپ کو دوا بتاتا ہے کہ 3 دن 3 وقت لے لو، اور اس کے بعد 2 دن 2 وقت لے لو۔ یہ مرض کو دیکھا، آپ کو دیکھا، ماحول کو دیکھا۔ دوائیاں تو میڈیکل سٹور میں پڑی رہتی ہے، کوئی بھی خرید سکتا ہے، لیکن جب تک ایک ماہر اور نباز بہترین تجربے والا ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہ دے، نزلہ و زکام بھی نہیں جائے گا، لمبا ہوتا جائے گا۔ اس لیے بزرگان دین، علماء، اولیاء و صلحاء، ان کی اجازت سے نیک کام کرنا، اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ جی، میں نے فتاوی شام میں پڑھا ہے کہ بدعت کی 5 قسمیں۔ ہاں یہ ہے، لیکن یہ عرفی ہے، شرعی نہیں ہے۔ شریعت میں ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب آپ نے حدیث رسول سنی نا کہ کل بدعت ضلالہ، تو پھر کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض کے بعد کوئی نفل نہیں، نماز وطروں کے بعد تو نماز عشاء کی ترتیب میں نماز وطر کے بعد کتنی رکعت ہے؟ کوئی رکعت نہیں، سب نفل پہلے ہے۔ نماز وطر کے بعد نفلوں کی ترتیب بنانا پیغمبر کے دشمنوں کا کام۔ کیا معاشرے کا ہر بندہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری پڑھ سکتا ہے؟ نہ، علماء دین سے پوچھ کی اجازت سے، جیسے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کی تقریر بخاری ہے، یا مولانا احمد رضا بجنوری کی انوار الباری ہے، یا حضرت مولانا فخر الدین مراد آبادی کی ایضاح البخاری ہے، جو اردو زبان میں لکھی گئی ہے اور اچھی تشریحات کے ساتھ ہے۔ یہ بے شک اردو دان طبقہ دیکھ سکتا ہے، باقاعدہ بخاری پڑھنا اور دیکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر سطر کھل جائے یا دوسرے بندے کی نظر آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اگر اس دوران آپ سے کچھ نکل گیا تو پھر ٹوٹے گا۔
میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو میرے پیشاب کے قطرے گرتے ہیں جو بہت عرصے سے مجھے محسوس ہے، اور اگر ان کے گرنے سے کپڑے ناپاک ہوتے تو کیا کریں؟ ہر نماز کے لیے سامنے کی جگہ دھویا کرو۔ دعائیں تو مختصر یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار جامع الدعا کہلاتی ہے۔ یا جتنی دعائیں قرآن کریم میں ہے، سنت نبوی میں ہے، امام محمد نے کہا ہے کہ اپنی زبان میں دعائیں مانگنا بہتر ہے تاکہ اپنے راز و نیاز اللہ سے کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے آگے والے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ مزید کا قطرہ نکلا ہے یا نہیں، ہاتھ لگانے سے وہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ہاتھ لگانے سے نہیں ٹوٹے گا، ہاتھ لگانے کے بعد کچھ نکلنے سے ٹوٹے گا۔ لیکن اپنے آپ کو زیادہ ہاتھ نہ لگائے، اس سے وسوسے کی بیماری ہو جائے گی اور آدمی ویسے بھی قبیح نظر آتا ہے۔ مفتی صاحب آپ کی عمر اللہ برکت ہے، آمین۔ میرے والد صاحب 12 ربیع الاول کو ایک بکری ذبح کرتا ہے اور گھروں میں تقسیم کرتے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ بدعتی کہ وہ کون سے عقیدے جو ان کے مشرک بناتے ہیں، آپ رائے سنت محقق الاسر سرفراز خان صاحب کی حاصل کریں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ حضرت جبریل اگر معراج میں اوپر جاتے تو جلوس جاتے؟ یہ شیخ سعدی نے بوستان میں کہا ہے، اور اس کو زیادہ ہوا دی امیر الشریعہ امیر البیان مولانا عطا اللہ شاہ بخاری نے۔ یہ بات بے بنیاد ہے اور بالکل غلط ہے۔ درست بات یہ ہے کہ جبریل اخیر تک ساتھ ہے، اور بخاری میں ہے کہ فدنا حتی علا بہ الی اللہ، یہاں تک کہ جبریل ہی آپ کو ساتھ اوپر تک لے گئے۔ نہ جانے کہ یہ کہاں سے مشہور ہوا۔ آپ نے ایک مقام پر کہا کہ اس مسئلے میں تمام فقہاء کی عبارت محل نظر ہے، شکار کے مسئلے میں ہمارے علماء کی عبارات میں فرق آیا۔ دجال کے ساتھیوں کی علامت جو ہری پگڑیاں ہیں، کیا یہ بدعتی لوگ ہیں اور نہ آسمانی لوگ ہیں کیا؟ ہر شیخ آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو اللہ شفائے کاملہ آمین آمین۔ اسی طرح تمام حاضرین کو اور تمام بیماروں کو۔ ہمارے گھر میں ایک مریض ہے، اس کی صحت یابی کے لیے اللہ تعالیٰ صحت شفا دے۔ تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں کہ مکران والے پیاس کی شدت میں پھنسے ہوئے، باران رحمت اللہ رحمتوں کی بارش برسائے۔ میرا ایک دوست مجھ سے ناراض ہو گیا، میں نے بہت کوشش کی، نہیں مانتا، یہاں تک کہ اللہ کا واسطہ بھی دے دیا، پھر بھی نہیں مانا۔ آپ مجھے کوئی حل بتائے، میرا یہ کام نہیں ہے۔ یہ طارق جمیل سے پوچھو، اس کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سایہ فتح ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ مفتی عبداللہ پھول پوری جو مولانا شاہ عبدالغنی پھول پوری کے پوتے ہیں اور مولانا شاہ ابرار الحق کے خلیفہ ہے، سفر عمرے پر تھے آج مکہ سے، خالق کے مکہ کے پاس۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارفع درجتہ فی اعلی علیین۔ میرا 8 سال کا بیٹا 5 وقت کا نمازی الحمد، لیکن پڑھنے میں بہت پریشان کرتا ہے، شرارتی بہت ہے۔ شرارتی آدمی ذہین بہت ہوتا ہے، اس کو کسی طرح کنٹرول کرے۔ سرکش گھوڑا جب عمل میں آ جائے تو بہت زبردست دوڑ لگاتا ہے، لیکن اس سے کام لینا ہر ایک کا کام نہیں۔ ہمارے علاقے میں قبروں پر ٹہنیاں نصب کرنا لوگ ضروری واجب سمجھتے، غلط ہے۔ مستحب لکھا ہے، وہ بھی کبھی کبھی، نہیں کہ ہر قبر پر آپ درخت گراتے رہے۔ ماہنامہ الاحسن جو ہمارے اس مہینے کا ابھی آیا ہے آج، ہمارے عزیزم ہمایوں مغل احسنی نے محنت کر کے بہت شاندار ماہنامہ نکالا۔ میں نے جو تقریر کی ہے وہ اور اس جیسی 100-200 فائدے اور بڑے مفصل مسائل، دلائل، سوالات، جوابات، خطبے اور اداریے سب پڑھنے کے ہیں۔ پڑھے اور دوستوں کو پڑھائے اور حاصل کر کے جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم انا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا وارزقنا حکومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك جتنے بیماروں کے لیے کہا گیا اللہ انہیں صحت شفا دے، جتنے پریشان حال ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، جو اور کسی درد اور کرب میں ہے وہ بھائی جو ظالموں کے چنگل میں مبتلا ہے اللہ ان کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔